آگے بڑھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ انتخابات پرانے طریقہ کار RTS کے ذریعے کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اجلاس میں ہدایت کی کہ گزشتہ انتخابات میں RTS اور RMS میں آنے والی خامیاں نادرا کے ساتھ مل کر دور کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن نے غلطیوں سے پاک الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیکنیکل کمیٹی EVM پر جائزہ جلد مکمل کرے۔ حکومت کی جانب سے تاحال EVM سے متعلق مانگی گئی چیزیں فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کیا کہیں گے؟ گزشتہ روز الیکشن کمیشن کا بھی موقف سامنے آ چکا ہے EVM کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے جو RTS کے حوالے سے جو ہدایت جاری کی ہے چیئرمین نادرا کو، وہ ہمارا جو الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 13 میں یہ باقاعدہ اس کی قانونی حیثیت ہے RTS کی کہ انتخابات میں RTS کے نظام کو شامل کیا جائے، یہ قانونی حیثیت ہے۔ تو لہٰذا الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنی قانونی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے RTS میں جو 2018 میں خامی پیدا ہوئی تھی، فلاپ ہو گیا تھا، مفلوج ہو گیا تھا، اس پر ظاہر ہے کہ نادرا کو نے ہی وہ سسٹم بنایا تھا اور اس کا سافٹ ویئر جو بنایا تھا وہ نادرا نے بنایا تھا۔ اور سب سے بڑی اہم بات میں سب سے پہلے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جو سافٹ ویئر نادرا نے بنایا تھا RTS کا، ابھی تک اس کے حقوق نادرا کے پاس ہیں۔ وہ حقوق جو ہیں ابھی تک الیکشن کمیشن پاکستان کو منتقل نہیں کیے ہیں۔ تو اب اس پر چیف الیکشن کمیشن نے جو کل یہ اجلاس ہوا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ نادرا سے ہمارے جو قمر صاحب اب تمام تر اس جو صورتحال ہے الیکشن کمیشن کا موقف بھی سامنے آ گیا، حکومت کے پاس کیا آپشن بچے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ حکومت میں لچک پیدا ہو گئی ہے۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ حکومت نے اپنے عزیز ہٹ درمی چھوڑ دی ہے اور انہوں نے اپنے کیسے صاحب جو ہیں اسپیکر قومی اسمبلی، ان کو یہ ہے کہ وہ آپ اس کے بارے میں آپ مشاورت کر لیں اپوزیشن کے ساتھ بھی، تو یہ اچھی پیش رفت ہے۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو پہلے ہمارے جو اعتراضات ہیں، الیکشن کمیشن تو کوئی انڈسٹری ہے ہی نہیں کہ جی وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنائے گی۔ اس کے لیے تو انٹرنیشنل ٹینڈر آئیں گے، پھر شارٹ لسٹ ہوگی، شارٹ لسٹ میں سے جو بہتر کمپنی ہوگی اس کو جو ہے یہ کام دیا جائے گا، ٹینڈر دیا جائے گا، تو اسے مشینیں بنوائی جائے گی، تو بہت لمبا پروسیجر ہے۔ تو اس پر الیکشن کمیشن کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اونرشپ دی جائے تاکہ وہ اپنی نگرانی میں جو شارٹ لسٹ بنائیں، جس کمپنی سے وہ معاہدہ کریں اس کے ساتھ وہ اپنا جو ہے آئندہ انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بن جائے۔ تو یہ تو بڑا لمبا پروسیجر ہے۔ یہ 2023 میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اس پر وہ وقت گزر چکا ہے، ٹائم گزر چکا ہے۔ اب یہ محض بس ٹھیک ہے، آپ کی جو بنتی رہے گی مشینیں، بڑا آئندہ انتخابات بھی ہوتے رہیں گے، تو یہ فی الحال 2023 کے انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہونا ہماری نظر میں ناممکن نظر آ رہا ہے، پروسیجر ہے۔ ٹھیک ہے، مشکل لگ رہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے انتخابات ہوں گے۔ بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب، آپ نے وقت نکالا ہم سے گفتگو کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔